ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے دن ہی بہت سے ایسے اقدامات لے لیے ہیں جن سے بین الاقوامی معیشت بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے۔ نہ صرف کہ بین الاقوامی معیشت بلکہ بین الاقوامی مسائل، دنیا میں چلتی اس وقت جنگیں، کشیدہ صورتحال، سب کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے۔ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ امریکہ میں آنے والی امپورٹس کو ٹیرفز کا نشانہ بنائیں گے اور اس کے ذریعے ان کو کنٹرول کریں گے۔ ممالک کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہوں گے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی وہ یہی ٹول یوز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مہنگائی کے اس طوفان کو روکیں گے اپنی امریکی عوام کے لیے۔ ظاہری بات ہے وہ روکیں گے تو اس کے اثرات ساری دنیا کے اوپر ہم مرتب ہوتا دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا ڈرل بیبی ڈرل، جس کے معنی یہ ہیں کہ امریکہ اپنی بھرپور قوت، طاقت اور صلاحیت کے ساتھ وہاں پر موجود تیل کے ذخائر کو ایکسٹریکٹ کرے گا، اور تیل سے چلنے والی گاڑیوں کو انہوں نے پریورٹی دے دی ہے۔ یعنی پہلے جو آپ کو پتا ہوگا بین الاقوامی سطح پر بہت سارے معاہدے ہوئے تھے جن کے تحت سلولی فیز آؤٹ کی جا رہی تھی پیٹرولیم والی گاڑیاں، گیسولین پہ چلنے والی گاڑیاں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ صاحب یہ جو ترجیحات پہلے دی جا رہی تھی ای وی کو، وہ اس کے بجائے اب وہ دی جائیں گی، ترجیحات نہیں دی جائیں گی، وہ ترجیحات ختم ہو جائیں گی اور روایتی گاڑیاں تیار کی جائیں گی۔ بہت سارے ایسے نکات ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر پراچر صاحب، جن کا زر مبادلہ کے شعبے سے تعلق ہے، فورن ایکسچینج، فورن کرنسی کے موضوعات کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور دنیا کی معیشت کے اوپر بھی ان کی ایک پکڑ ہے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو۔ شکریہ جناب آپ کا۔ ظفر پراچر صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کچھ ایسے اقدامات لیے ہیں جن سے ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے حالات بدلیں گے۔ کموڈٹی مارکیٹ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگی۔ کموڈٹی مارکیٹ اگر امپیکٹ ہوگی تو ڈالر کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا۔ اس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح کے اوپر تو کرنسی مارکیٹس اور کرنسی کے جو ڈیلرز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور مارکیٹ جو ہے اس کو بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان کے اندر بھی اس کی وجہ سے کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ السلام علیکم جناب، آپ کا شکریہ مدد کرنے کا۔ جی، اور بات یہ ہے جناب کہ دیکھیے امریکہ ایک بڑا ملک ہے، سپر پاور ہے، اور صرف دفاعی طور پہ نہیں، معاشی طور پہ بھی، جغرافیائی طور پہ بھی، سائز وائز بھی، اور پوری دنیا کی نظریں ان کی سیاست پہ، ان کے الیکشن پہ لگی ہوئی ہیں، اور پوری دنیا کے ممالک چاہتے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں، کیونکہ وہ صرف اکیلا ہی امریکہ نہیں ہے، نیٹو بھی ہے وہاں پہ، اور دیگر معاشی تنظیمیں بھی وہاں پہ ہیں، اور امریکہ کے اشارے کے اوپر ہی حکومتیں چینج بھی ہو جاتی ہیں، اور جو ان کے لونز ہیں وہ سینکشن بھی ہو جاتے ہیں، رک بھی جاتے ہیں، تو ان کا ایک کافی اثر رسوخ ہے ہر طرح، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو پہلے کلنٹن صاحب تھے، اب جو یہ نئے آئے ہیں ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کی پالیسیز میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے 120 کے اینگل کا فرق ہے۔ لیکن جو بنیادی بات میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر بھی جو اپنا ایک قومی جذبہ موجود ہے، یعنی کہ وہ معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے، سابقہ صدر صاحب اپنے طریقے سے ٹھیک کرنا چاہتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان دونوں کی نیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے ملک کے ساتھ وہ بہت زیادہ لائل ہے، کوئی تھوڑا اگریسو ہے، کوئی تھوڑے ذرا کم اگریسو ہے۔ تو یہ جو نئے صدر صاحب ہیں یہ تھوڑا اگریسو لے کے جا رہے ہیں، اور جو انہوں نے عوام کا جو توقعات کا لیول بڑھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عوام ان کے پیچھے ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میں نمائشی باتیں زیادہ جلدی کروں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ایک سابقہ حکومت میں ایسا ہو چکا ہے کہ جی فلانا آدمی آئے گا تو $200 بلین اس کے منہ پہ مار دے گا IMF کے، ہم کشکول توڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ تو اس میں بھی کچھ تھوڑی سی بڑی باتیں زیادہ لگتی ہیں، نمائشی باتیں زیادہ لگتی ہیں، کہ لوگوں کو جذبات کو جو انہوں نے بھڑکائے ہیں ان کے جذبات، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن اکنامک میجرز وہ پہلے اس طرح کے لے چکے ہیں، جیسے کہ ٹیرف کے سلسلے میں وہ میجرز لے چکے ہیں۔ ان کی ترجیحات میں شامل ہے کہ امریکی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں ملیں، تو شاید وہ امیگریشن کنٹرول کی طرف بھی آئیں گے۔ انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے بھی انہوں نے جو زاویہ دیا وہ یہی، جو ہمارے ہاں بھی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہوں گی تو ملک میں بھی چیزیں سستی ہوں گی۔ آئی ایم شور یہی فلسفی وہ بھی اپنے ملک میں اپنانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر پیٹرولیم مصنوعات کے
جو اشیاء ہیں یا ان کے ہاں جو وہ ان کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی. تو آئی تھنک کہ اس کی وجہ سے مجھے اس چیز کا ایکچولی اندازہ نہیں ہے کہ ڈالر کی قدر بین الاقوامی سطح کے اوپر تناؤ کا شکار ہوگی یا اس میں بہتری آئے گی. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے پاکستان پر بھی اثرات ہوں گے اگر اس کی قدر میں بہتری آئی. دیکھیے جناب، میں نے آپ سے یہ کہا کہ بالکل وہ اپنے ملک کے ساتھ دونوں حکومتیں، سابقہ بھی موجودہ بھی، لائل ہے. اور جہاں تک بات ہے ڈالر کے اوپر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کنفلکٹ شروع کر دیا ہے یورپی یونین، جو ان کے اتحادی ہیں، ٹھیک ہے، یورپی یونین اور دوسرا آپ کا اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ یا دیگر ممالک کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، کہ میں آپ کی جی چاہوں ملک میں نہ آئے اور میں ان پہ امپورٹ ڈیوٹی لگاؤں گا، تو اس سے لازمی ڈالر کے اوپر فرق آئے گا اور ڈالر ویک ہوگا. اب دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اور میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ تھوڑی سی رائے بھی اپنی دیں. آپ کو پتا ہوگا اینٹی ڈمپنگ وغیرہ کے اور بین الاقوامی سطح پر اس طرح کے اصول قواعد و ضوابط کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو سولر پینلز سے وہ چین بنا رہا تھا اور ساری دنیا کو دے رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کا گلٹ کریٹ ہو گیا. گلٹ کریٹ ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر پھر، اب میں نیگیٹو بات کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے لوگوں نے اس کا بھی غلط استعمال کیا سولر پینلز کا، کہ جو ملک کے اندر بہتری کے لیے استعمال ہونا تھا اس کے ذریعے منی کو لانڈر کیا، دوسرے ممالک میں بھیجا، اور پھر اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کا جو ویلیوبل فورن کرنسی ریزرو تھا اس میں بھی آپ دیکھیں امپیکٹ آیا، کیونکہ وہ پیسہ جو ہے باہر بھیج دیا گیا اور وہی اوور انوائسنگ انڈر انوائسنگ والی گیم کھیل کے. اس طرح کی چیزیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کریں گے، اس کی وجہ سے اس طرح کے اثرات تو مرتب نہیں ہوں گے. دیکھیں، آپ نے جو سولر پینل کے سکینڈل کی بات کی ہے وہ میں نے ہی اس کو ہائی لائٹ کیا تھا گورنر اسٹیٹ بینک صاحب کی میٹنگ میں، فائنانس منسٹر میں، اور آپ کے ہاں بھی، جس کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا. وہ سینٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب، انہوں نے اس میں بڑا انیشیٹ لیا اور ایک سب کمیٹی بن گئی ہے اور ابھی تک اس کا نہیں نکلا. اب ہم آ جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی نہیں، لیکن آپ سے $100 لینے کے لیے آئے تو آپ جناب جانچ پڑتال شروع کر دیتے ہیں، ہر اینگل سے ہماری تصویریں لیتے ہیں، ہم سے رسید لیتے ہیں، انگوٹھا لگواتے ہیں، بائیو میٹرک کرواتے ہیں. وہ بندہ ملینز آف ڈالرز لے گیا اس ملک سے سولر پینل کے نام پر، کسی نے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب $100 کے لیے اتنی جانچ پڑتال، آپ کا کاروبار متاثر، ہمارا وقت ضائع، اور وہ پورے سولر پینل لے گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. مطلب سولر پینل کا پیسہ. یہ سوال کا جواب تو جو اس کے ذمہ داران ہیں وہی دے سکتے ہیں. اگر میں دوں گا تو میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا تو میرا، کیونکہ بہت سارے نہیں، لیکن یہ ایک حیرانگی کی بات تو ہے نا. آپ کو پتہ ہے یہ تو اب اخباروں کی زینت، ٹی وی چینلوں کی زینت بن چکی ہے خبر، لیکن ظاہری بات ہے یہاں پہ لوگ بھول بھال جاتے ہیں. لیکن ملینز آف ڈالرز کا اس طرح سے ہمارے ملک سے نکل جانا، اور یہ پہلی دفعہ نہ ہونا، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، پھر بھی اس طرح کی چیز کا دوبارہ ہو جانا. یہ بھی بات ہے. اور آپ کا سکھر ٹو حیدرآباد موٹر وے میں 22-24 ارب روپیہ کیش کی پیمنٹ ہو گئی. وہ بھی ایک اس طرح کے سینکڑوں سکینڈلز ہیں بل اربوں روپے کے. جی، کروڑوں والے معاملات جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے لوگ کرتے ہیں. تو یہ ذمہ داروں کا کام ہے، دیکھنا چاہیے. اور جو ہمارا نہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ ہے اس چیز کو ضرور ٹیک اپ کریں کہ یہ ڈیو ڈیلیجنس ضرور ہونی چاہیے، KYC ضرور ہونی چاہیے، لیکن جہاں ہونی چاہیے میرے خیال سے وہاں پہ فوکس کیا جائے. یعنی بینکس میں جہاں پہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ڈاکیومنٹس مینیج ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اسکروٹنی زیادہ ہونی چاہیے. مانتے ہیں آپ کے نہیں؟ جی بالکل مانتا ہوں، وہاں اسکروٹنی ہونی چاہیے. بلکہ اب تو ہر جگہ ہر بینک میں سافٹ ویئر لگے ہوئے ہیں، آپ وہ ٹرانزیکشن کر ہی نہیں سکتے. جیسے آپ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم $100 $500 ہمارے یہاں گیجٹس لگے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں کا سسٹم ہی رک جاتا، سسٹم چل ہی نہیں سکتا. کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اگر میں آپ کو کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہوں تو میرا سسٹم ہی مجھے نہیں کرنے دے گا جب تک کہ میں وہ جو انفارمیشن ہے یا وہ ڈاکومنٹس پورے نہ کروں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کنائیونس کے بغیر. اب اس کی جو کنائیونس ہیں وہ سرفیس پہ آ چکی ہیں ساری چیزیں، تو پتہ ہونی چاہیے. اب ہم بات کر رہے تھے امریکن اکنامی کی. ہاں، میں یہ اصل میں ایک نکتہ اور تھا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ دیکھیں جسٹ بالفرض اگر $60 پہ پیٹرول آ جاتا ہے، آئل آ جاتا ہے، اور $60 سے بھی شاید کم ہو جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ اگر
اتنی زیادہ ڈرلنگ ہوگی, اتنا زیادہ سپلائی بڑھے گا, وہ کہہ رہے ہیں میں امپورٹ کے اوپر اب ریلائی نہیں کروں گا, امپورٹ آف آئل پہ, ہمارے اپنے آئل ریزروز ہیں, میں انہی کو ٹیپ کروں گا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ بین الاقوامی تیل کی قیمت جو ہے اس میں کمی آ سکتی ہے بڑے پیمانے پر. آپ کے خیال سے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ جی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. بات یہ ہے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے, اس کے پاس سب سے بڑا دنیا کا آئل جو ہے نا ریزروز ہیں, اور اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑے ڈپوزٹس ہیں تیل کے, جو اس نے ڈپوزٹس اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ریزروز کے علاوہ. تو ان کا یہ اقدام بالکل ٹھیک ہے کہ بجائے ہم امپورٹ کریں, کیونکہ اب جو پیٹرول ہے اس کے اوپر انحصار کم ہو رہا ہے, گرین انرجی کی وجہ سے, مزید سولر انرجی کی وجہ سے, آپ کی ایٹومک ہے, ٹربائن ہے. تو آنے والے وقت میں لگتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کنزمپشن کم ہو جائے گی, اور جو پیٹرول ہے اس کا سب سے بڑا کنزیومر بھی امریکہ ہے ہر طرح. تو ان کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کیوں نہ اپنے ریزرو استعمال کریں, یہ نہ ہو کہ جو ان کے پیٹرولیم کے جو ریزروز ہیں وہ آنے والے وقتوں میں ضائع ہو جائے, یعنی کہ وہ نہ نکال پائے اور اس کی ویلیو ختم ہو جائے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنا تیل خود نکال کے استعمال کریں, پرائز نیچے آئے گی, ایک بڑا بائر, بڑا کنزیومر مارکیٹ میں کم ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں بھی تیل کی پرائز کم ہوگی, اور جب ہمارے یہاں تیل کی پرائز کم ہوگی تو ہر سطح پہ, ہر لیول پہ اس میں ہمیں فائدہ ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ مائکرو لیول کے اوپر ہمارے پاس عوام تک اس کے اثرات نہیں پہنچتے, کیونکہ ہمارے جو ریگولیٹرز ہیں, مافیاز ہیں, وہ ملے ہوئے ہیں. دیکھیں میرا ایسا خیال ہے کہ پاکستان کی, اور آپ بھی اتفاق کریں گے کہ پاکستان کی امپورٹ کا سب سے بڑا جو ٹکڑا ہے وہ ہے پیٹرولیم بیس پروڈکٹس, پیٹرولیم پروڈکٹس. تو بنیادی بات یہ کہ اگر اس کے اندر 25% پرائس ریڈکشن آ جاتی ہے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے آئل امپورٹ بل پہ بھی تقریباً 10% تک کی کمی ہم دیکھ سکتے ہیں پورے آئل امپورٹ بل, پورے امپورٹ بل پہ. تو اگر امپورٹ ہماری 10% کم ہو جائے گی تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سہارا ہو جائے گا اس مشکل وقت میں. لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچیں گے, میرا ایسا خیال ہے, میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. اس کو کس طرح سے ایسے چینج کیا جائے کہ عام آدمی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے؟ دیکھیے جناب, ایک تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آرمی چیف, ان کی ٹیم کو, ISI چیف اور ان کی ٹیم کو آگے آنا پڑے گا. پہلے بھی وہ آگے آئے ہوئے ہیں. آپ کے ملک میں جو ڈالر رکا ہوا ہے تقریباً, یہاں پر ایک چیز ہے جس کی جانب میں ظفر پراچا صاحب آپ کو لانا چاہوں گا. آپ کو پتا ہوگا کہ ماضی قریب کے اندر, ماضی بعید کی بات تو نہیں کروں گا, لیکن ماضی قریب کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہی اچھے اقدام جن کی آپ تعریف کر رہے تھے, ان کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پاکستان کا فارن ایکسچینج ریزرو کافی بلڈ ہو گیا. اتنا بلڈ ہو گیا کہ حالات پہلے سے کہیں بہتر ہو گئے, لیکن اور مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جس کے متعلق IMF بھی نشاندہی کر چکا ہے اور دیگر ادارے بھی نشاندہی کر چکے ہیں. ریزرو میں بینک کے اندر موجود اکاؤنٹس بھی شامل ہوتے ہیں. اب فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی میرے خیال سے بہت ساری چیزوں پر ورک کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ریزرو بلڈ کرنے کے لیے, یا فارن ایکسچینج کا جو بھی ذخیرہ ہوتا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے. تو آپ کے خیال سے اس کے بارے میں کوئی ورکنگ ہو رہی ہے, آپ کوئی پریوی ہیں کسی ایسی ڈسکشن سے؟ دیکھیے جناب, بالکل ایسا ہے, اور ورکنگ بھی ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف صاحب کی کاوشوں سے یہ ہوا کہ جو ہم ڈیفالٹ وغیرہ سے بہت دور چلے گئے الحمدللہ, اور بہتر اکنامی میں آ گئے. آگے بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے جس پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی کام نہیں ہو رہا, اب وہ اس میں کیا مسئلے تھے نہیں معلوم. خاص طور پہ جو آپ کی کرپشن ہے, خاص طور پہ جو آپ کے خرچے اخراجات ہیں, اور جو فورن ایکسچینج لانے کے لیے جو کچھ تجاویز ہم نے دی ہیں وہ. اچھا, لیکن ایک لقمہ آپ کو دینا چاہوں گا. ماضی کے اندر ہمیں بتایا گیا تھا اصل میں کہ سرمایہ کاری کے جو اچھے منصوبے SIFC نے لانچ کیے تھے وہ مشرق وسطیٰ کے بگڑتے حالات کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہوئے. امید یہی ہے کہ تھوڑا سا ہی ڈیلے ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اب تو مشرق وسطیٰ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بلکہ حلف لینے سے پہلے ہی وہاں کے حالات بہتر ہو گئے. تو آپ کے خیال سے اب کیا وہ سرمایہ کاری جس سے ہماری امید ہے, توقع ہے کہ وہ ہمارے ذخائر کا ایشو ریزالو کرے گی, وہ آئے گی اب؟ جی بالکل آئے گی, اور پہلے سے زیادہ تیزی سے آئے گی, کیونکہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا بھی زیادہ
کانفیڈنٹ ہو کے آ رہا ہے، دیگر ممالک بھی زیادہ کانفیڈنٹ، خاص طور پہ گلف کے جو ممالک ہیں اور وہ آ رہے ہیں، اور ان کے آنے کی وجہ ان کی اپنی بھی مجبوری ہے، تو ان کے لیے دنیا میں بھی جو انویسٹمنٹ ہے یا جو حالات ہیں ان کے لیے چینج ہو گئے ہیں، ان کے لیے بیسٹ ملک پاکستان ہے، کیونکہ جو ان کے ڈپازٹس ہیں، ان کا کاروبار کرنے کا طریقہ ہے، جو اسلام کے خلاف جو ایک نفرت بڑھ رہی ہے، تو ان کے لیے بیسٹ ملک ہے پاکستان، انویسٹمنٹ کے ریٹرنز بھی بہت بہتر ہیں، اور ان کی یہاں ریسپیکٹ بھی ہے اور برادر ملک بھی ہیں، تو وہ زیادہ تیزی سے آ رہے ہیں اور ان کو آنا چاہیے، کیونکہ جتنے ریٹرنز پاکستان میں ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ آج صبح میں ہی بیان آیا ہے جناب محمد بن سلمان صاحب کا اور سعودی عرب کا کہ ارب ڈالر نہیں، سینکڑوں ارب ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں امریکہ کے اندر جدید تکنیک اور سرمایہ کاری کے دوسرے مواقع میں، تو سر وہاں تو وہ سینکڑوں ارب ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ پیغام انہوں نے بھیجا ہے وہاں۔ جی ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی چوائس ہے، لیکن ان کی اپنی کمزوریاں بھی ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کے جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں بادشاہت والے، ان کے آپ دیکھیں تو انتہائی کمزور ہیں یہ لوگ، اور یہ ہر وقت امریکہ کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو اگر وہی وہ سینکڑوں ارب ڈالر میں سے 10-20% اسلامی ممالک میں لگا لیں، خاص طور پہ پاکستان میں، جو کہ ان کے جتنے ادارے یہاں ہیں وہ کئی 100 گنا پروفٹ کما رہے ہیں پر اینم گلف کے یا سعودی عرب کے، تو اگر وہ تھوڑی سی ان کی کاسا لینی کرنے سے تھوڑا چھوڑ دیں، ان کو بٹر اپ کریں، میں یہ نہیں کہتا نہ کریں، دنیا کے ساتھ چلیں، لیکن تھوڑی توجہ پاکستان پہ بھی دیں، کیونکہ پاکستان نے ہی ہمیشہ ان کے برے وقت میں ساتھ آیا دفاعی طور پہ، اس کے اگینسٹ وہ بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن وہ فائنینشیل کی شکل میں، لیکن ہم نے تو اپنی قربانیاں دی ہیں ان کے لیے، ہمارے لوگوں نے ملک کو بنایا ہے انتہائی کم ریٹ پہ، اگر آج وہ کسی امریکن کو جاتے ہیں وہاں پہ کام کرانے کے لیے، تو اس کے مقابلے میں ہمارے 1000 جو لیبر ہے اس کی تنخواہ تب بھی اس کے برابر نہیں لگتی۔ اچھا، 2014 میں پاکستان کو موقع ملا تھا، عرب ممالک نے یہ موقع دیا تھا کہ ہم وہاں جا کر حقیقی پاک سرزمین، کیونکہ آپ کا بھی ایک طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کی بھی وابستگی شہر مدینہ کے ساتھ ہے، تو مکہ مدینہ حقیقی پاک سرزمین تو وہی ہے مسلمانوں کے لیے، پاک زمین وہی ہے ہمارے لیے، تو ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آئیں، تو آپ کو پتا ہوگا یہ پارلیمان کے اندر ہمارے پارلیمنٹیرینز جو تھے انہوں نے ریزولوشن پاس کر دی کہ ہم نہیں جائیں گے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی اس وقت کہ یہ کیوں ہوا، اگر ہم چلے جاتے تو آج ہمارے کافی فوائد ہمیں ملتے۔ دیکھیے جی، جو پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہیں، ایک تو ہمارے ملک میں پرابلم ہے کہ فرقہ پرستی اور مختلف ہماری پالیسیز چینج ہوتی ہیں، کبھی ہم ایران کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ہم UAE، کبھی سعودی عرب، کبھی امریکہ، کبھی چائنا، تو ہماری جو پالیسیز ہیں اس کے اندر تسلسل نہیں ہے، اور ذاتی جو ہے فرقہ پرستی یا ذاتی فائدہ یا ذاتی اعلانات وہ زیادہ ہے، جبکہ دیکھیے جو مکہ و مدینہ ہے وہ جیسے ویٹیکن سٹی ہے، اس کی حفاظت تمام، وہ ایک الگ اسٹیٹ ہے اور تمام اس کی جو کرسچن کنٹریز ہیں وہ حفاظت کرتی ہیں اس کی، اور اس میں شیئر بھی ڈالتی ہیں، تو اسی طرح سعودی عرب اور مکہ کی بھی پوزیشن ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ سعودی گورنمنٹ کے انڈر میں ہے، جیسے کہ ایران کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو ویٹیکن سٹی کے ٹائپ کی ایک ہونی چاہیے، سب مسلمانوں کا ہے یہ، تو اس کی حفاظت کے لیے اگر انہوں نے مانگی فوج اور انہوں نے منع کر دیا تو ان کا ویژن ہی نہیں تھا، اور ذاتی اس میں کیا اگر ان کو اناد ہوگا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، تو ویژن یہ ہے کہ ایک تو آپ وہاں حفاظت کے لیے جا رہے ہیں اور دوسرا آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں، اگر ہم 2014 میں وہاں گئے ہوتے تو ہمارے 10-20-25 ہزار لوگ اور ہمارا انفلوئنس بھی ہوتا، اب وہاں پہ انفلوئنس ہو گیا انڈیا کا، اور وہ جو پالیسیز بنتی ہیں آپ دیکھیں گلف میں ہر جگہ، تو اس پہ انڈین کا کافی انفلوئنس ہے، جو آپ نے سینکڑوں ارب ڈالر انویسٹ کرنے کی بات کی، مقبوضہ کشمیر میں سعودی عرب پتہ نہیں 70-80 بلین ڈالر انویسٹ کرنے جا رہا ہے، دیگر ممالک جا رہے ہیں جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو یہ ہماری جو پالیسیز ہیں ان کا کی وجہ ہے نا ساری، تو اسی طرح آپ دیکھیں انٹرنیشنلی
इंडिया छाया हुआ है हर जगह। जैसे आपने फॉरेन एक्सचेंज की बात की, तो जो मनी ट्रांसफर कंपनीज हैं 90% इंडियंस की हैं, या दो जो बड़ी कंपनीज हैं वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, उनके जो सीनियर ऑफिसर्स और जो उनके मेन बड़े शेयर होल्डर वो भी इंडियंस हैं। तो वो तो आपको कभी भी नहीं खड़ा होने देंगे अपने पाँव पे, क्योंकि अब जो जंग है वो रवायती जंग तो खत्म हो गई है, अब तो इकोनॉमी वॉर है, जिसको हमारे आर्मी चीफ और अच्छा, ISI ये चीफ भी समझ रहे हैं। एक नुक्ता था, मैंने कहा आपसे डिस्कस जरूर करूं। वो नुक्ता ये है कि अब ये बोल रहे हैं कि डिजिटल एसेट्स के लिए कवानीन लेकर आ रहे हैं। वैसे तो काफ़ी देर हो चुकी है, बुरा ना मानिएगा। मेरे ख्याल से अब इस ताख़ीर के लिए मैं कुछ कहूँगा तो नहीं, चुप रहूँगा। देर आए दुरुस्त आए कह के बात को आगे टाल दूंगा। हमारे मुल्क के अंदर हर गलत काम जो होता है, जब हो जाता है हम उसके बाद कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। खैर, अब ये कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान की भी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आपको पता होगा अभी तो बैनुल अक़वामी क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश हो चुकी है। जो ज़माना था पैसा कमाने का वो तो निकल गया, पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने का वो वक्त निकल गया, हालात को बेहतर देखने का डिजिटल एसेट्स के ज़रिए वो वक्त निकल गया। लेकिन चलो फिर यही कह देंगे देर आए दुरुस्त आए। तो ये मुझे बताइएगा, इसके मुतालिक जो पेशरफ्त हो रही है उसके बारे में आपको कोई आगाही है, और पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी अपनी जो है वो कब आएगी? जी, मुझे उसके बारे में आगाही भी है और मैं थोड़ा बहुत उस मशावरत का हिस्सा भी हूँ। बात यह है कि डिजिटल करेंसी जो है ना, उसके लिए अभी तक हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं है, क़वानीन मौजूद नहीं है, उसमें रिस्क बहुत बड़ा है। कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इसके पीछे किसी मुल्क की गारंटी नहीं है, ये नहीं मालूम कि इसका मालिक कौन है, इसका ओनर कौन है। जैसे कि जो करेंसीज होती हैं, रुपया हो, डॉलर हो, तो उसके पीछे वो एक मुल्क खड़ा होता है, वो लिखता है गारंटी है मेरी, कि अगर आप उर्दू में देखें तो उस पर लिखा होता है हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा करेगा। यानी कि अगर वो कहता है जी मेरे ये 1000 रुपए आप मुझे दें, तो वो देने का पाबंद है वो मुल्क। तो एक तो इनमें क्रिप्टो में ये प्रॉब्लम है, लेकिन क्रिप्टो वक्त की जरूरत है। क्रिप्टो को हम एक मीडियम के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पेमेंट सेटलमेंट, लेकिन हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये लाइक एक जुआ है। आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है, तो ये करेंसीज में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, और ना हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज है और ना हमारे पास लॉयल्टी है कि हम उसको इन टाइम सेल बाय करें, क्योंकि लॉयल्टी का बड़ा फुकदान है हमारे यहाँ। आए दिन स्कीम आते रहते हैं, अगर हम किसी को ये पावर दें कि तुम इसमें इन्वेस्ट करो, चाहे वो स्टॉक हो या कुछ हो, तो जब तक उसमें चेक्स नहीं होंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और सिस्टम मौजूद नहीं होगा, तो वो अगला हमें कह देगा जी इतना लॉस, क्योंकि अब महंगा खरीद लिया, सस्ता बेच दिया। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो माइनिंग को जरूर हमें फरोग देना चाहिए, क्योंकि दुनिया इस वक्त क्रिप्टो माइनिंग पे जा रही है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तो हमारे यहाँ एक हवाला हुंडी का एक बहुत बड़ा अभी भी काम उसके जरिए हो रहा है। चाइनीज कंपनीज वो तो हो चुका, मेरे ख्याल वो तो बहुत बड़े पैमाने पर काम हो गया। हम तो हमेशा बहुत देर से पहुंचते हैं, अब मुल्की दौलत जा चुकी, अब तो बस वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम तो यही कहेंगे अब के देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि बात ये कि आपको खुद पता है कि अगर बैंकों के ज़रिए ये पैसा नहीं गया, जो कि आपको पता लग रहा होगा सोशल मीडिया के ऊपर स्कीमें अनाउंस हो रही हैं, और आपने तो देखा होगा कल जो लोग स्कीमें अनाउंस कर रहे हैं उनके मुतालिक भी जो है वो खतूत जारी कर दिए गए हैं। तो आप मुझे बताएं, पैसा ऐसे ही तो नहीं गया ना? अगर आपके ज़रिए नहीं गया और रेगुलर चैनल्स के ज़रिए नहीं गया, तो फिर आपको भी पता है और मुझे भी पता है किसी ना किसी चैनल से तो गया है ना। देखिए ना, अब कल एक नैब ने एक लेटर इशू किया है उसके लिए, एक आपको बिजनेस टाइकून के लिए, ठीक है, जिसका नाम लेना शजर ममनू है। जरूरी नहीं पूरे, अब तो सबको पता लग गया है। अच्छा ठीक है ना। हाँ। तो वो जो डील एक सुनने में आ रही है आजकल कि वो अपनी यहाँ की प्रॉपर्टी किसी गल्फ कंट्री को दे रहे हैं और वहां पे वो ले रहे हैं, तो बेसिकली तो मनी लॉन्ड्रिंग को सिर्फ एक उसको एक फेस सेविंग के लिए या विंडो ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस बात का क्रेडिट नैब को जरूर दूंगा कि उसने इन टाइम लोगों को बताया है, क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान से पैसे जाना इतने बड़े लेवल पे अभी पता है, अभी पता लगा ना चीजों का, इससे पहले तो पता नहीं था सारी चीजें जो थी वो। छोड़े सर, फिर वही बात बोलूंगा, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए कह के ही अब आगे चलता जाऊंगा। वो तो देर आए दुरुस्त आए या मट्टी पाओ, ये जो कल्चर हमारे यहाँ जाहिल लोगों ने बना दिया है ना, वो मट्टी पाओ या देर आए दुरुस्त आए,
تو یہ کرپٹ لوگوں کی وہ ہے نشانی. بھئی کیوں اب یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں نکالا نا یہ خط, آپ کو پتہ ہے یہ ظاہری بات ہے جو حکومت ہے اس نے کافی سوچ وچار کے بعد ہی دیا ہوگا نا یہ خط. نہیں, یہ ایک بڑی پوزیٹیو موو ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ بھئی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے, سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے, اور خاص طور پہ آرمی چیف ہیں, آئی ایس آئی چیف ہیں, اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں, ان لوگوں کی بڑی انتھک محنت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہم سب کو ٹھیک ہے دیر آئے درست آئے, لیکن اب ہم کو کچھ کام کرنا چاہیے. ہماری بہتری ہے اسی میں, اور اب بہتری ہو بھی رہی ہے. آپ یہ دیکھیے جی, معاشی تسلسل بھی آپ کے آ رہا ہے اور سیاسی تسلسل بھی, سیاسی جو آپ کے وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی, اور ظاہرہ لکیر پیٹنے کا تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اب ہم کو جو ہے نا کمر کسنی پڑے گی اور اپنا ویژن اور اپنے ٹارگیٹس کو سیٹ کرنا پڑے گا. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ماضی میں ہمارے تاجر صنعت کاروں نے ساری توجہ آئی پی پیز کے اوپر ڈالی ہوئی تھی. اب آئی پی پیز کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ بچت بھی کی ہے حکومت نے, اچھی بات ہے بچت ہو گئی, لیکن اب وہ سب کچھ عوام کے پاس کب منتقل ہوگا جو اربہا روپے کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچت کی ہے, یا یہ اربہا روپے جو ہیں وہ اسی سرکولر ڈیٹ کو سیٹل کرنے میں ہی لگ جائیں گے؟ دیکھیے جی, اگر سرکولر ڈیٹ کو کرنے میں بھی لگ جائیں تو بھی ٹھیک ہے, بجائے یہ کہ اشرافیہ کی جیب میں جائے. ٹھیک ہے چلے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آرمی چیف کو, اسٹیبلشمنٹ کو آگے آنا پڑے گا کہ مائکرو لیول پہ اس کے اثرات آئیں. تو اگر وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ حکومت نے بھی پچھلے دنوں کہا جی ہم بجلی کے ریٹ کم کرنے گئے تھے تو یہ آئی ایم ایف نے منع کر دیا. تو بھائی جب آپ اپنی تنخواہیں بڑھانے جاتے ہیں تو تب تو آئی ایم ایف آپ کو منع نہیں کرتا. تو یا آپ نئے نئے جو ترقیاتی غیر ترقیاتی اخراجات کرتے ہیں اس کے لیے بھی تو آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے, اور ریلیف دینے کے لیے, ریلیف کیا جو ان کا حق بنتا ہے عوام کا وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ آگے آئے گی, جیسے آئی ہے تبھی بات بنے گی, نہیں تو ویسے مجھے بات بنتی نظر نہیں آ رہی کہ یہ مائکرو لیول پہ یا عوام کو اس کا ریلیف ملے. عوام پہ تو روز نت نئے ٹیکسز اور عوام کو یوٹیلیٹی بل میں الجھانا اور نئے سے نئے پروگرام لے کے آنے, ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا, چل جی آج یہ کارڈ آ گیا, کل وہ کارڈ آ گیا, پرسوں. تو لوگوں کو خالی ایک انگیج کرنے والی بات ہے. بھئی آپ اوور آل ریٹ کم کریں, جو ریلیف ملا ہے اس کے اوپر بجلی کا ریٹ کم کریں, پیٹرول کا ریٹ کم کریں, تو ہر فیملی کو 15-20 ہزار روپے مہینے کی بچت آ جائے گی, اپنے آپ ہی مہنگائی کم ہو جائے گی. یہ کیا کہ جی وہ آپ کبھی صحت کارڈ لے آؤ, کبھی بجلی کارڈ لے آؤ, کبھی نواز شریف کارڈ لے آؤ. تو یہ تو عوام کو انگیج کر کے مصروف رکھنے والی بات ہے, تو یہ بات غیر مناسب ہے. یہ بڑی اہم گفتگو ہے جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے. آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. جناب ظفر پراچا صاحب نے بڑے اہم نکات کے اوپر بات کی, بڑی مفصل گفتگو کی, اور مختلف نکات کے اوپر بات کرتے ہوئے بین الاقوامی معیشت کے اور معاملات جو ہیں ان کے اوپر بھی بڑی بات کی. کافی مفصل گفتگو ہوئی ناظرین, اس کے اندر بہت سارے نکات کے اوپر میں نے بات کی. بات یہ ہے کہ بین الاقوامی معیشت جو ہے بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے میں ویسے تو عموماً تجزیہ بھی دے دیتا ہوں, لیکن کافی عرصے سے میں نے تجزیہ دینا بند کر دیا ہے, کیونکہ حقیقی تجزیہ پیش کرنے سے کیا ہے کہ ایک غلط تصویر سامنے آ سکتی. اور میری ہمیشہ خواہش یہی ہے کہ ملک کو زیادہ مضبوط ہونا چاہیے, ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور کوششیں کرنی چاہیے کہ ہمیں مثبت گفتگو کر کے کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو اور زیادہ اسٹریم لائن کر کے پیش کرنا چاہیے. دیکھیں ماضی کے ادوار کے اندر میں بہت کھل کے معیشت کے اوپر تنقید کرتا تھا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو ہے میں اتنی تنقید نہیں کرتا. اس کی متعدد وجوہات ہیں جن کے متعلق آپ سبھی جانتے ہیں, مجھے کوئی یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر تنقید کرنے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ تعمیری تنقید ہو اور ملک کے حالات بہتر ہوں, کیونکہ جب تک آپ تعمیری تنقید نہیں کریں گے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. سیاسی قوتیں اس وقت کوششیں کرتی ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرینز, کہ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے اس کے باوجود کہ وہ الیکشن جیتیں, شاید وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ خود اکانومی کے بیٹھنا نہیں چاہ رہے. دیکھیں میں بڑی کلیئر بات آپ سے کہتی ہوں بھئی, بات یہ ہے کہ اگر آپ اکانومی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو سے اور یو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ.
اگر اکانومی کے اندر چیلنجز ہیں تو آپ نے انہیں ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ وہ انہیں فکس کر لیں. اب جیسے میرے خیال سے پاکستان کو اپنی فورن ایکسچینج کی پوری جو پالیسی ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. اس کی پوری جو اسٹریٹجی ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. پاکستان کو اس وقت اپنے فورن ایکسچینج ریزروز بلڈ کرنے کی طرف فوکس کرنا چاہیے. یہ کون کرے گا؟ وہ جو اس ملک سے محبت کرتا ہو، وہ جو اس ملک کے لیے درد رکھتا ہوگا. اس کو پتہ ہوگا کہ ہم IMF کے مقروض ہو چکے ہیں. اگر ہم نے IMF کے مقروض مستقبل میں نہیں رہنا تو پھر ہمیں کسی طرح فورن ایکسچینج ریزرو کو بلڈ کرنا ہے. فورن ایکسچینج ریزرو کو بلڈ کرنے کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. وہ کام کیا ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں آج کل کی دنیا جو ہے یہ ایک آزاد معیشت کی دنیا ہے. پابندیاں قدغنے لگا کے فائدہ کیا ہوا؟ لوگ پیسہ لے کے پھر دبئی نکل گئے. یہ ایک فیکٹ ہے، آپ کے سامنے ہے. آپ مجھے بتائیں نہ بینکنگ ذرائع سے جا سکتا ہے نہ منی چینجر سے جا سکتا ہے. پیسہ وہاں پہنچا کیسے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. مختلف ذرائع ہیں اور کچھ تو ایکسپوز ہو کے سامنے بھی آ گئے. اب کیا ان کے بارے میں تفصیل پہ بات کریں؟ دیکھیں یہ سب چیزیں ہمیں ریئلائز کرنی ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ آزاد جدید معیشت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. آزاد جدید معیشت اس چیز پر کوئی قطعاً پابندی نہیں لگاتی کہ کون ڈالر لے کر آئے اور کون ڈالر لے کر جائے. اب آپ نے اپنے ملک کو اس حد تک لوکریٹو انویسٹمنٹ بنا دینا ہے کہ لوگ خود ڈالر لے کر آئیں اور یہاں پر بینکوں میں اپنے اکاؤنٹوں میں رکھیں. کیا بینک اکاؤنٹ ڈالر کرنسی کے اندر اور فورن کرنسی میں موبلائز کرنے پہ فوکس ہے؟ سچ بتائیں مجھے دل سے، کیا اس وقت فوکس ہے کہ فورن ایکسچینج کو موبلائز کیا جائے تاکہ بینکوں کو بھر دیا جائے ڈالروں سے؟ اب میرے سوال کا جواب آپ کے خود کے پاس ہے. آپ کو ایک پالیسی بنانی پڑے گی، بہت آل انکمپیسنگ پالیسی بنانی پڑے گی جس سے آپ ڈالر ریزرو بلڈ کرو. کچھ سٹیزنز تو بلڈ نہیں کریں گے نا. ایکسپورٹ آپ نے کر کے دیکھ لی، ایکسپورٹ بڑھا لیں گے، ایکسپورٹ بڑھا لیں گے. یار یہ کہانیاں ہم نے بہت سن لی، ایکسپورٹ بڑھا لیں گے. کب سے سن رہے ہیں ہم ایکسپورٹ بڑھا لیں گے، ایکسپورٹ بڑھا لیں گے. بڑھا لی آپ نے ایکسپورٹ؟ کتنی بڑھا لی؟ چلو جتنی بھی آپ بڑھاؤ گے آپ کا فورن، جس کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک بھی تھا فورن ڈیٹ، آپ کی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، کیسے مینیج ہوگی آپ مجھے بتاؤ؟ ہمیشہ یہی کہ جی اب IMF کا انتظار ہوگا، وہ آئیں گے پھر ہمیں ڈالر دیں گے، پھر اور ممالک ہمیں ڈالر دیں گے، پھر کچھ ہماری ساکھ بنے گی، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے جو ہے بین الاقوامی منظرنامے کے اوپر آ کر ایک باقاعدہ طور پر اکنامک پاور کے طور پر خود کو شو کریں گے. یہ وی نیڈ ٹو ڈو سم ہوم ورک. پر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے لیے بہت ویژنری آدمی چاہیے ہوگا جس کو اکنامکس کی نالج بھی ہو. ابھی کیا ہے، سب یقین کریں پاکستان میں مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جو یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ اس کا علم دوسرے شخص سے کم ہو. ہر آدمی کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے، مجھے سب پتہ ہے. یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ کہ آپ کو سب پتہ ہو. کیسے پتہ ہو سکتا ہے سب کچھ؟ یار اس علم کے سمندر میں ایک قطرہ بھی آپ کے پاس آ جاتا ہوں میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے. آپ کے ملک کا جو شخص ہے مغرور اتنا ہے، کہتا ہے مجھے سب کچھ پتہ ہے عقل کے حساب سے. تو یہ غرور چھوڑیں. غرور آپ کا ختم ہوگا نا، یقین کریں آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہو جائے. علم میں بھی غرور نہ کریں. یہ غرور کسی چیز میں بھی اچھا نہیں ہے. علم میں بھی غرور نہ کریں. دوسروں کی سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں. معیشت کے حقائق کو سمجھیں، کی ریالٹیز کو سمجھ کے، اس کی حقائق کو سمجھ کے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، معیشت کو آگے لے کے جانا ہے، معیشت کے حقائق کو سمجھ کے آگے چلنا ہے. یہاں پر آپ لوگوں سے اجازت لوں گا. ناظرین آج کا وقت ہمارا محدود ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.